کہ ہماری زندگی دیکھیں، ہمارا ایمان دیکھیں کہ ہم مال کو ہر چیز ہم ماسٹر کی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ماسٹر کی تو خود ایمان ہے، ایمان کے مقابلے میں سیکنڈری چیز ہے۔ ہاں مال کی بہت بڑی اہمیت ہے، چھوٹی اہمیت نہیں ہے، لیکن جتنی اہمیت ہے اس حد میں اس کو محدود رکھیں، اس سے آگے جانے نہ دیں، اعتدال سے کام لیں۔ مال کی بالکل نفی بھی نہیں کرنی، لیکن مال کو معبود بھی نہیں بنانا۔ دو انتہاؤں کے درمیان درمیانی راہ اختیار کرنی ہے کہ وہ ایمان ہے، ایمان کے بعد اصول کی روشنی میں مال آتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر آج کی اس نازک دنیا کے اندر خود مال ایک بہت بڑی جنگی قوت بن چکا ہے، تو حلال طریقے سے اس کے حصول کی ضرور کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس کو شاہ کلید نہ بنائیں، ماسٹر کی نہ بنائیں۔ ماسٹر کی ایمان ہے، شاہ کلید ایمان ہے۔ ضرورت پڑی بغیر مال کے بھی لڑ لیں گے، مال کو معبود نہیں بنانا۔ لیکن میں آج کی نفسیات کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے جس پر وہ بک جاتا ہے، پھر وہ بک جاتا ہے اور جھک جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ چھوٹی قیمت پر بک جاتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ بکتا ہی نہیں۔ تو ہم نے دنیا کے فلسفیوں کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا، یہ بک نہیں رہا نا، کوئی بات نہیں، بکے گا ضرور، بس اتنا فرق ہے کہ چھوٹی قیمت پہ نہیں بک رہا، بڑی قیمت پہ آ کر بک جائے گا، پھر بک جائے گا، پھر جھک جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مال کو ماسٹر کی سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں ہر بندے نے بکنا ہے۔ بھئی آپ اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کریں، آپ بکتے ہیں تو بکیں، بکتے ہیں تو بکیں، جھکتے ہیں تو جھکیں۔ آپ ہوتے کون ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ بک جائے گا؟ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے جس پر آ کر وہ بک جاتا ہے؟ ہم نے اس لیے سوچا کہ ہم نے ہر چیز کی ماسٹر کی شاہ کلید مال کو سمجھ لیا، پھر غلط رخ پہ چل پڑے۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں ہر بندے کی ایک قیمت ہے جس پر وہ بک جاتا ہے، پھر بک جاتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، اس لیے ہم ہر ایک کو مال سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھے؟ تعلقات بھی مال دے کر بناتے ہیں، دعوتیں دے کر بناتے ہیں، پارٹیز دے کے بناتے ہیں۔ پھر مال دینے کی مختلف شکلیں ہیں، سمجھے؟ کسی کو ڈونیشن دے کے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، عطیات دے کے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، چندے سے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ایک اور طریقہ بھی مختلف ہے، رشوت دے کے بندے کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اور طریقہ بھی مختلف ہے، ہدیات دے کے، گھر میں تحفے تحائف پہنچا کے بندے کو خریدنے اور قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں کیڑا ہے کہ مال ماسٹر کی ہے۔ آئینے میں اپنی تصویر جو نظر آ جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ مال میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کی اس نفسیات کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ جب اسے کہا گیا مال کے حقوق ادا کرو، اس نے کہا یہ تو میرے علم کی وجہ سے یہ دولت مجھے ملی ہے، کہ میں نے علم اس کمال کا حاصل کیا کہ اس علم کے زور پر یہ ساری دولت میرے پاس موجود ہے۔ تو آج ہمارا بھی یہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ مال میری ذاتی قابلیت کا، میری ذاتی محنت کا، میری ذاتی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ چند پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے 9-10 رکھ دیے اس حوالے سے۔ چلیں آگے ایک چند پوائنٹس اور بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ہم مال کو ماسٹر کی سمجھتے ہیں تو ہمارے نزدیک مال عزت اور ذلت کا معیار ٹھہر جاتا ہے۔ جس کے پاس مال ہے وہ عزت دار ہے، بلے حرام کا مال ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، بہت بڑی کوٹھی دیکھ لیں گے، رال ٹپکائیں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ کتنی دیکھو اللہ کی اس پر رحمتیں ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کوٹھی جس کی ہے اس نے حرام کمائی سے بنائی ہے، 1 روپے بھی شاید اس کی کمائی میں حلال کا ہو، پتہ بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، اس کے باوجود ماشاءاللہ
دیکھیں اللہ کا کتنا احسان ہے۔ او خدا کے بندو، جب تمہیں یقینی طور پہ پتہ ہے کہ اس کا مال حرام کا ہے اور اس سے اتنی بڑی کوٹھی اور کوٹھے بنا لی ہیں، تو یہ کوٹھیاں یہ اس کے لیے راحت نہیں، عذاب ہے۔ تمہیں نعمت نظر آ رہی، وہ تو زحمت ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ مال کو ماسٹر کی سمجھ لیا ہے، لہٰذا مال عزت کا معیار ہے، مال ذلت کا معیار ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس مال نہیں اس کی عزت نہیں۔ جس کے پاس مال نہیں، بھلے ایمان کی دولت کی فراوانی ہو، اسے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اہل ایمان قیامت کی غالباً نشانیوں میں سے کسی وقت میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ لونڈی سے بدتر معاشرے میں سمجھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اکرمن اور اہانن کی پوری تصویر آ جاتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ تعالیٰ جب مال دیتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا اکرام ہو گیا۔ اللہ جب مال کو ذرا چھین لیتا ہے اور اس کے مال کو تنگ کر دیتا ہے، دولت تنگ کر دیتا ہے، کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو کیا مطلب؟ بندے نے مال کو عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا۔ اللہ فوراً اس جملے کے بعد کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں میرے بندے، یہ تیری سوچ غلط ہے کہ مال عزت و ذلت کا معیار ٹھہر گیا۔ میں نے مال دے دیا تو تو عزت دار ہو گیا، میں نے تو اس سے مال چھین لیا تو ذلیل ہو گیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور جبکہ ہمارے ہاں عزت و ذلت کا معیار ہی مال ہے۔ کوئی سائیکل پر آ جائے، ہمارے ملنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ وہی بندہ بیس بدل کے پراڈو پہ آ جائے، ہم بشتے چلے جاتے ہیں، ہم سے ہو سکے تو ہم اس کو سجدہ بھی کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح مال ایمان کا بھی امتحان لیتا ہے، جیسے اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ مال نہ ہونے پر دین رخصت ہو جاتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث نبوی ہے، قریب ہے کہ فقیری بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فقیری سے، محتاجی سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہل علم کے علماء کی حفاظت فرمائے، جن کو آج معاشرہ سگریٹ یا نسوار کی تنخواہ دیتا ہے۔ اپنے نسوار کی برابر کے پی کے والے تنخواہ دیتے ہیں اور اپنی سگریٹ کی برابر پنجاب والے تنخواہ دیتے ہیں، اور بہت بڑا احسان کرتے ہیں پھر ان کے۔ اور یہ پھر مولوی صاحب بھی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فقر و فاقے کی قصے سنا کر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اور بھی فقر و فاقہ میں لے جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ نبی علیہ السلام کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کا فقر و فاقہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، فقر و فاقہ اس لیے آتا تھا کہ آپ دولت ساری خرچ کر دیتے تھے۔ بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ اور بغیر فرق بیان کیے بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج علماء سننے والے کہتے ہیں حضرت پہلے خود عمل کرو، فقیر بنو۔ نبی علیہ السلام کے 3 دن گھر چولہا نہیں جلتا تھا، تیرے گھر کم سے کم 1 دن تو نہ جلے نا۔ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے، بات کریں گے انشاءاللہ کبھی اس پر۔ ہمیشہ کہتا ہوں بات کروں گا، لیکن ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ میں نے نوٹس اکٹھے کیے تھے اور کافی ذخیرہ جمع ہو گیا تھا جن پہ میں نے بات کرنی، جو میں ایک انداز الحمدللہ میرا کہ میں جب ایک موضوع کا انتخاب کر لیتا ہوں تو اس پر سوچیں آتی رہتی ہیں، آمد ہوتی رہتی، تو میں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں۔ ایک میں نے بڑا ذخیرہ بنایا تھا، وہ شفٹنگ میں ادھر ادھر ہو گیا، تو اب وہ ہمت نہیں ہو رہی۔ بات خیر ہو رہی تھی مال نہ ہونے پر دین رخصت ہو جاتا ہے۔ بھائی مال ہونے پر بھی دین رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا، بڑا دیندار ہوتا، مال آتے ہی بےایمان ہو جاتا۔ مال ہوتے ہی دین رخصت ہو جاتا، بے حیائی گھر میں آ جاتی۔ جب تک مال نہیں تھا حیا تھا، جب مال آ گیا بے حیائی آ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو مال آزمائش ہے، مال ہونے پر بھی دین کا خطرہ، دین کی آزمائش ہوتی ہے، مال نہ ہونے پر بھی دین کی آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان کی، ہمارے افکار کی، ہماری اقدار کی نیلابی بھی مال کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی مال ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی مال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ گرین کارڈ کے اوپر، بیرون ملک کی شہرت کے اوپر، شہریت کے اوپر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، پناہ حاصل کرنے کے لیے قادیانی لکھ دیتے ہیں، غالباً رافضی بھی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اف اللہ اکبر، زکوٰۃ نہ دینے کے ہم نے کتنے کتنے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں. چونکہ شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ابتدائی دنوں میں، آج کل تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو شیعہ بھی لکھوا دیا تھا فارم کے اندر کہ زکوٰۃ ہماری نہ کٹے. تو یہ مال تو ایسی چیز ہے، اس سے ایمان، افکار، اقدار سارے تولے جاتے ہیں، مال ہونے پر بھی، مال نہ ہونے پر بھی. ایک اہم ترین شعبہ تھا جس کا میں نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے ایمان کی، افکار کی، اقدار کی آزمائش مال کی وجہ سے ہوتی ہے، مال ہونے کی وجہ سے بھی، مال نہ ہونے کی وجہ سے بھی. یہ ایک میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. وَلَقَدْ